کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ، یہ اسمارٹ فونز اور یہ مریخ تک جانے والے راکٹ آج کے دور کی ایجاد ہیں؟ تو اپنی آنکھیں کھول لیجئے، کیونکہ آج سے 1200 سال پہلے جب دنیا کے کئی حصے جہالت اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی وقت قرآن کی ایک آیت نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا تھا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور اسی حکم نے ایک ایسی قوم کو جنم دیا جس نے علم کو عبادت سمجھ لیا۔ بغداد کی ایک اندھیری گلی میں ایک شخص نے کاغذ پر چند لکیریں کھینچی تھیں۔ اگر وہ لکیریں نہ ہوتے تو آج آپ کا کمپیوٹر ایک بے جان لوہے کا ٹکڑا ہوتا۔ ایک ایسا دور جب پورا یورپ نہانا تک نہیں جانتا تھا، جب لندن اور پیرس کی گلیوں میں صرف گندگی اور بیماری تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے شہروں میں سڑکوں پر لائٹیں جلتی تھیں، ہسپتالوں میں مفت علاج ہوتا تھا، اور انسان خلاؤں میں اڑنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان عظیم دماغوں کو تاریخ کے پنوں سے مٹا دیا؟ آج ہم اس خفیہ سنہرے دور کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں جسے دنیا نے آپ سے چھپا کر رکھا۔ آج آپ جانیں گے کہ جدید سائنس کا اصل باپ کون ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے جب دنیا کے نقشے بدل رہے تھے، ایک ایسا شہر تھا جسے عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا، بغداد۔ عباسی خلافت کا وہ مرکز جہاں علم کی قیمت سونے سے تول کر دی جاتی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون الرشید نے یہاں ایک ایسی لائبریری بنائی تھی جسے بیت الحکمت کہا جاتا تھا۔ اسی بیت الحکمت کے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا اور سامنے یونانی، ہندی اور فارسی کتابوں کا ڈھیر۔ یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھا، ایک ایسا دماغ جس نے انسانی تاریخ کو صفر کی طاقت سے روشناس کروانا تھا۔ تمہارا حساب غلط ہے، میں نے تمہیں 20 بکریاں دیں، تم نے مجھے صرف 12 اشرفیاں دیں، میرا منافع کہاں گیا؟ حساب مشکل ہے بھائی، رومن ہنسوں میں ضرب اور تقسیم کرتے کرتے میرا سر چکرا جاتا ہے، ہمیں کوئی آسان طریقہ چاہیے۔ الخوارزمی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دنیا میں رومن ہندسے چلتے تھے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو 88 لکھنا ہو تو رومن میں LXVXV8 لکھنا پڑتا تھا۔ اب ذرا اسے 45 سے ضرب دے کر دیکھیں، ناممکن حد تک مشکل۔ الخوارزمی کو معلوم تھا کہ جب تک گنتی آسان نہیں ہوگی، تجارت، وراثت اور سائنس ترقی نہیں کر سکے گی۔ استاد محترم، میں نے خلیفہ کے دربار میں وراثت کا ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن خاندان کے 10 افراد میں جائیداد برابر تقسیم کرنا محال ہو گیا ہے۔ کیا کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ ہم نامعلوم مقدار کو ڈھونڈ سکیں؟ جادو نہیں احمد، الجبر۔ دیکھو، اگر تمہارے پاس ایک صندوق ہے جس میں کچھ سونا ہے اور تمہیں نہیں پتا کتنا ہے، تو ہم اسے ایک نام دے دیتے ہیں۔ فرض کرو وہ شے ایکس ہے۔ ہم ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر کریں گے، جو ایک طرف سے گھٹائیں گے وہی دوسری طرف سے اسی توازن کو میں نے الجبر والمقابلہ کا نام دیا ہے۔ یہ صرف اعداد کا کھیل نہیں ہے، یہ کائنات کے توازن کا علم ہے۔ اور یہ جو آپ نے صفر کا تصور دیا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ الخوارزمی، صفر وہ طاقت ہے جو اکیلے کچھ نہیں، لیکن کسی کے ساتھ لگ جائے
تو اسے 10 گنا طاقتور بنا دیتی ہے۔ صفر کے بغیر تم کبھی خلا میں نہیں جا سکو گے، کبھی سمندروں کے پار نہیں دیکھ سکو گے۔ الخوارزمی نے صرف الجبرا نہیں بنایا، بلکہ اس نے نقشہ نگاری پر بھی کام کیا۔ اس نے دنیا کا پہلا ایسا نقشہ بنانے میں مدد کی جس میں سمندروں اور شہروں کے طول و عرض دیے گئے تھے۔ آج جب آپ کمپیوٹر پر کوئی سرچ کرتے ہیں تو پیچھے ایک الگورتھم کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ الخوارزمی کے نام کا لاطینی ترجمہ الگورتھمی ہے، یعنی 1200 سال پہلے بغداد میں لکھا گیا ایک لفظ آج آپ کے ہاتھ میں موجود سمارٹ فون کی روح ہے۔ اگر الخوارزمی نہ ہوتا تو نہ آج بینکنگ کا نظام ہوتا، نہ انجینئرنگ ہوتی اور نہ ہی کوئی کمپیوٹر پروگرامنگ۔ اس نے دنیا کو گننا سکھایا اور اندھیروں سے نکال کر منطق کی روشنی میں کھڑا کر دیا۔ جب بغداد مشرق میں علم کا مرکز تھا تو مغرب میں اندلس کا شہر قرطبہ دنیا کا سب سے روشن شہر کہلاتا تھا۔ جب لندن اور پیرس کے لوگ کیچڑ میں چلتے تھے، اسی شہر میں ایک ایسا بوڑھا رہتا تھا جس کی آنکھیں ہمیشہ آسمان پر جمی رہتی تھیں۔ عباس بن فرناس ایک حکیم، ایک شاعر، ایک موسیقار اور سب سے بڑھ کر ایک موجد۔ لوگ اسے حکیم اندلس کہتے تھے۔ اس نے اپنی تجربہ گاہ میں مصنوعی بجلی اور بادلوں کے گرجنے کا نظام بنا رکھا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا جنون کچھ اور تھا۔ وہ پرندوں کے اڑنے کے طریقے کو گھنٹوں تک غور سے دیکھتا تھا۔ ابن فرناس اپنے شاگردوں کے سامنے ایک بڑا نقشہ کھولتے ہیں جس پر پرندے کے پروں کی ساخت بنی ہوئی ہے۔ دیکھو اللہ نے عقاب کو بھاری ہونے کے باوجود ہوا میں کیوں ٹھہرایا ہے؟ کیونکہ اس کے پروں کی ساخت ہوا کو کاٹتی ہے۔ اگر ہم ریشم اور لکڑی سے ایسے ہی پر بنا لیں تو ہم بھی عقاب کے ہم سفر بن سکتے ہیں۔ استاد، یہ قدرت کے خلاف ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، ہوا کے لیے نہیں۔ اگر آپ گرے تو کوئی ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ ابن فرناس مٹی سے بنے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تاکہ وہ کائنات کو مسخر کرے۔ اگر میں گر بھی گیا تو میری ناکامی آنے والوں کے لیے کامیابی کا راستہ بنے گی۔ میں نے ریشم کا کپڑا اور عقاب کے اصلی پر جمع کر لیے ہیں، اب بس پرواز کا انتظار ہے۔ منظر قرطبہ کے قریب جبل العروس کا مقام، ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ شور و غل ہے، کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ دعا کر رہے ہیں۔ سن 875 عیسوی کا سال تھا۔ ایک 70 سالہ بوڑھا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر لکڑی اور ریشم سے بنے بڑے بڑے پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ کانپ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک فاتح کی چمک تھی۔ منظر ابن فرناس پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف مڑتے ہیں۔ اے اہل قرطبہ، آج تم ایک نئی تاریخ بنتے دیکھو گے۔ دعا کرنا کہ میرا یہ سفر انسانوں کے لیے نئی راہیں کھول دے۔ وہ دوڑتا ہے اور پہاڑی سے چھلانگ لگاتا ہے۔ تاریخ دنگ رہ گئی۔ وہ شخص جو 70 سال کا تھا 10 منٹ تک پرندوں کی طرح فضا میں چکر لگاتا رہا۔ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ وہ انسانوں کی تاریخ کی پہلی کامیاب پرواز تھی۔ ابن فرناس نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ زور سے زمین پر گرتے ہیں۔ لوگ بھاگ کر پاس پہنچتے ہیں۔ وہ زندہ تو بچ گئے، لیکن ان کی کمر میں شدید چوٹیں آئیں۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے جب شاگردوں نے پوچھا کہ غلطی کہاں ہوئی
تو ابن فرناس نے وہ بات کہی جو آج بھی ایویشن کا سنہری اصول ہے۔ ابن فرناس کراہتے ہوئے، میں نے پرندے کے بازو تو بنا لیے تھے لیکن میں اس کی دم بنانا بھول گیا۔ اترتے وقت توازن برقرار رکھنے کے لیے دم کا ہونا ضروری تھا۔ آج ہم جس بوئنگ یا ایئر بیس میں بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے عباس بن فرناس کی وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ ادھورا خواب ہے۔ رائٹ برادران سے 1000 سال پہلے ایک مسلمان نے ثابت کر دیا تھا کہ آسمان انسان کی منزل ہے۔ جب دنیا صرف ہاتھ سے چلنے والے اوزاروں کو جانتی تھی، تب 12ویں صدی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے ایسی مشینیں بنائیں جو خود بخود چلتی تھیں۔ بدیع الزماں الجزری، جسے آج بابائے روبوٹکس کہا جاتا ہے۔ اس نے کرینک شیفٹ ایجاد کیا، وہی پرزہ جو آج آپ کی گاڑی کے انجن کو حرکت دیتا ہے۔ منظر الجزری اپنی ورکشاپ میں ایک ہاتھی والی گھڑی چار کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو احمد، یہ صرف ایک گھڑی نہیں ہے، اس میں پانی کا نظام، گرنے والی گیندیں اور یہ مشینی پرندہ سب مل کر وقت بتاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم قدرت کی طاقت پانی اور ہوا کو استعمال کر کے انسان کی مشقت کم کر سکیں۔ استاد، کیا یہ مشین وضو کے لیے پانی بھی دے سکتی ہے؟ ہاں، میں نے ایک ایسا خودکار خادم جو سلطان کو وضو کے لیے پانی پیش کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد خود ہی رومال دیتا ہے۔ انسان کو غلامی سے آزاد کرنے کا راستہ یہی مشینیں ہیں۔ قرطبہ کے ایک پرسکون کمرے میں ایک بوڑھا طبیب بہت نفیس آلات سے مریض کے زخم کو سی رہا ہے۔ اگر آج آپ کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس میں استعمال ہونے والے 200 سے زیادہ اوزار ایک ہی شخص کے ذہن کی پیداوار ہے، ابو القاسم الزہراوی۔ اس نے ایسی کینچیاں اور آلات بنائے جو آج بھی جدید آپریشن تھیٹرز میں معمولی تبدیلی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ منظر الزہراوی اپنے شاگردوں کو سرجری سکھاتے ہوئے، یاد رکھو، ایک جراح کا ہاتھ اتنا ہی نرم ہونا چاہیے جتنا ایک ماں کا، لیکن فیصلہ اتنا ہی سخت جتنا ایک سپاہی کا۔ میں نے یہ کیٹ گٹ یعنی جانور کی آنت سے بنا دھاگا ایجاد کیا ہے زخم سینے کے لیے، کیونکہ یہ جسم کے اندر خود ہی گھل جاتا ہے اور دوبارہ ٹانکے کھولنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ استاد، لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن سے انسان مر جاتا ہے۔ نہیں، اگر علم صحیح ہو اور اوزار صاف ہوں تو اللہ کے حکم سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب التصریف میں ہر بیماری کا علاج اور ہر آپریشن کا طریقہ لکھ دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اندھیرے میں نہ بھٹکیں۔ یہ ہیں ہمارے وہ گمنام ستارے۔ جب دنیا نے تاریخ لکھی تو شاید ان کا نام چھوٹا کر دیا، لیکن ان کا کام آج بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ الجبرا سے لے کر سرجری تک، روبوٹکس سے لے کر ہوا بازی تک، مسلمانوں نے دنیا کی روشنی دی۔ 9ویں صدی کے بغداد سے لے کر آج کی جدید لیبارٹریز تک جستجو کا سفر جاری ہے۔ علم کی شمع جو ہمارے اسلاف نے روشن کی آج بھی زمانے کو منور کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم نے کتابیں چھوڑ کر بحثیں پکڑ لی، ہم نے تحقیق چھوڑ کر تقلید پکڑ لی۔ آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف تاریخ سنانا نہیں، بلکہ آپ کے اندر اس اقرا کی پیاس جگانا ہے جو ہمارے اسلاف کا ترا امتیاز تھا۔ علم ہی طاقت ہے۔ اٹھو، پھر سے وہی مقام حاصل کرو، کیونکہ کائنات آج بھی انہی کی ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ان دوستوں کو ضرور شیئر کریں جو اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔